السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بھارت کے پاکستان پر حملے کو تقریباً 16 گھنٹے گزر چکے ہیں، بہت ساری معلومات آ چکی ہیں، کچھ کی تصدیق ہو چکی ہے، کچھ کی تصدیق ہونا باقی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، لیکن ایک مسلمان ملک ہونے کے ناطے ہمیں سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ دھمکی آئی ہے، انڈیا کے سابق آرمی چیف منوج نروانے کہتے ہیں کہ ابھی پکچر باقی ہے۔ پہلے ہم دعووں پر غور کرتے ہیں، جس نے حملہ کیا اس دشمن کے کیا دعوے ہیں۔ ان کے دعوے ہیں کہ ہم نے آپریشن سندور میں 9 ٹارگٹس ہٹ کیے، پاکستان کے اندر 100 کلومیٹر دور ہم نے بہاولپور پر حملہ کیا، 30 کلومیٹر اندر ہم نے مرید کے میں، 35 کلومیٹر ہم نے گلپور، 35 کلومیٹر سوائے کیمپ میں بلال کیمپ، پھر 15 کلومیٹر اندر لائن آف کنٹرول کے کوٹلی کیمپ، پھر برنالہ کیمپ 10 کلومیٹر اندر، پھر سرجال کیمپ 8 کلومیٹر اور میمونہ کیمپ 15 کلومیٹر۔ اب بھارت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ تمام جینون ٹارگٹ سے، جہاں پہ دہشت گردوں سو کالڈ فریڈم فائٹرز یا دہشت گردوں کی ٹریننگ ہوتی تھی جو مقبوضہ وادی میں حملے کرتے تھے۔ اس میں ایک اور خبر آئی کہ کل عدم تنظیم جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کی جانب سے کہا گیا کہ انڈیا کی جانب سے بہاولپور میں جامع مسجد سبحان اللہ پر حملے کے نتیجے میں ان کے خاندان کے 10 افراد اور 4 قریبی ساتھی مارے گئے ہیں، یعنی ٹوٹل 14 لوگ، جن میں سے 10 ان کے خون کے رشتے کے تھے۔ اس حملے میں ان کی جانب سے بدھ کو جاری ہونے والے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مرنے والوں میں مسعود اظہر کی بڑی بہن، ان کے شوہر، ان کے بھانجے، ان کی اہلیہ، ایک بھانجی کے علاوہ ان کے خاندان کے 5 بچے شامل ہیں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ منگل کی شب ہونے والے حملے میں مسعود اظہر کے ایک قریبی ساتھی، ان کی والدہ، جبکہ 2 جو ہے وہ قریبی ساتھی مارے گئے۔ اس بیان میں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا گیا کہ اس ظلم نے سارے ضابطے توڑ دیے ہیں، اب کوئی رحم کی امید نہ رکھیں۔ یہ میں نے آپ کو سب سے پہلے اس لیے بتایا ہے کیونکہ بھارت پچھلے 10-15 سال سے خاص طور پر اپنی فلمیں بھی مسعود اظہر کے خلاف بنا رہا ہے۔ ایک تو حافظ سعید سے ان کو مسئلہ ہے، ایک مسعود اظہر سے۔ ان کی فلموں ڈراموں میں جہاں دہشت گردی کا ذکر ہوتا ہے وہ انہی کا نام لیتے ہیں۔ پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ مودی نے جو حملہ کیا اور مسعود اظہر کی فیملی کے لوگوں کو مارا، مودی اس کو اپنی بہت بڑی کامیابی گنوائے گا اور اسی کے بل بوتے پر اگلے سارے اسٹیٹ کے الیکشنز جو ہونے جا رہے ہیں ضمنی، وہ جیتتا چلا جائے گا، کیونکہ ان کو اپنا دشمن نمبر 1 ڈکلیئر کیا ہوا ہے بھارت نے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے امریکہ اسامہ بن لادن کے لیے تھا، ایسے بھارت میں مسعود اظہر اور حافظ سعید کے لیے بھارتی عوام میں جذبات ہیں، کیونکہ بھارتی حکومت نے، بھارتی فوج نے یہ بیانیہ بنایا ہوا ہے کہ یہ بندے اتنے خطرناک ہیں جتنا اسامہ بن لادن تھا۔ تو بھارت کے اندر گیلری کے لیے یہ بڑا زبردست کام کر دیا گیا ہے مودی کی جانب سے۔ اب پاکستان کو اس کا اتنا بڑا جواب دینا پڑے گا کہ مودی جو اپنی جیت منا رہا ہے وہ اپنے زخم چاٹتا پھرے۔ ابھی تک پاکستان نے کیا کیا ہے، ڈی جی ISPR کا کیا بیان ہے، وہ پہلے سنتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ اگر میں رسپانس کی بات کروں تو اب تک افواج پاکستان نے دشمن کی جارحیت کے جواب میں اور اپنے دفاع میں دشمن کے 5 طیارے اور 1 کامبیٹ ڈرون جو پاکستان پر حملہ آور ہوئے تھے ان کو مار گرایا ہے۔ جی، یہ جو دعویٰ ہے اس میں لفظ افواج پاکستان استعمال کیا گیا ہے، جس پر کم از کم مجھے اعتراض ہے، کیونکہ یہ طیارے ایئر فورس نے گرائے ہیں اور عموماً افواج پاکستان لفظ ہماری بری فوج کے لیے استعمال ہوتا ہے، زمینی فوج کے لیے۔ تو یہاں پہ ایک غلط بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ جب 2019 میں بھارت نے حملہ کیا تھا تو باجوہ صاحب کی کانپیں ٹانگ رہی تھی، تو اس ٹائم کے جوائنٹ چیف سٹاف، یہ اب رپورٹ ہو چکا ہے مختلف ذرائع سے، وہاں پہ کہا گیا کہ جنگ کے دوران کمانڈر اینڈ چیف کمانڈ جو ہے جوائنٹ چیئرمین جوائنٹ چیف کے پاس ہوتی ہے۔ اس وقت بھی موجودہ جنرل صاحب کے کنٹرول میں ایئر فورس نہیں ہے، نہ نیوی ہے، یہ سب کچھ چیئرمین جوائنٹ چیف کے انڈر ہے۔ اب جو بھارت نے حملہ کیا اس کے بھارت جو ویژولز شیئر کر رہا ہے بیفور اور اینڈ اور آفٹر کے،
کہ پہلے ایک مسجد تھی اور ساتھ ہی دکھا رہا ہے کہ تباہی کے بعد ہم نے اس کا کیا حشر کیا. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. ایک تو انہوں نے پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈر پر حملہ کیا, اس سے پہلے کبھی انٹرنیشنل بارڈر کراس نہیں ہوا. اس بار ان کے میزائلوں نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا. اس بار ان کے میزائلوں نے پاکستانی عوام کو شہید کیا. 26 افراد کی شہادت کی اطلاع آ رہی ہے, 50 کے قریب زخمی ہیں. تو ایک تو سویلینز کی جانیں لی گئیں, دوسرا مساجد کو تباہ کیا گیا. تو بھارت نے پاکستان کے اندر ملٹیپل مساجد کو تباہ کیا ہے. تو بھارت جو ہے وہ بوسٹ کر رہا ہے ان مساجد کو جو ہے وہ تباہ کرنا. تو پاکستان کا بہت تگڑا جواب آنا چاہیے. پھر بھارت نے پاکستان کے نیلم جیلم ہائیڈرل پروجیکٹ پہ بھی حملہ کیا, وہاں بھی کچھ نقصان ہوا ہے. تو بھارت نے پاکستان کے پانی کے ذخیرے یا پانی سے بجلی بنانے کے جو آلات ہیں ان کو بھی جینون ٹارگٹ بنا لیا ہے. جیسے پاکستان اگر بگلہار ڈیم پر حملہ کرتا ہے تو یہ جینون ٹارگٹ ہے, کیونکہ ایک تو انہوں نے شملہ معاہدہ معطل کیا, پھر انہوں نے ہمارے پانی کے منصوبے پر حملہ کیا. تو دونوں صورتوں میں پاکستان کا یہ حق جائز ہے کہ پاکستان حملہ کرے. اب ایسی صورتحال میں جب کہ ہمارے پاس کچھ معلومات آ گئی ہیں اور انڈین جریدہ دی ہندو کہتا ہے کہ 3 بھارتی طیارے مقبوضہ وادی میں گرے ہیں. اب رافیل جہاز کا جو پنجاب میں گرنا ہے تقریباً پاکستان سے 115 سے 130 کلومیٹر اندر ہم نے ٹارگٹ کیا ہے ان کا جہاز. پاکستان نے PL-15 نامی میزائل یوز کیے ہیں جن کی رینج 300 کے قریب ہے کلومیٹر کے. تو ایئر ٹو ایئر سپیریورٹی پاکستان نے ظاہر کیا, جبکہ ایئر ٹو گراؤنڈ سپیریورٹی بھارت نے ثابت کی ہے. ہمیں پتہ تھا کہاں اٹیک ہوگا. پہلگام واقعے کے بعد یہ کنفرم تھا کہ بھارت کو اسٹرائک کرے گا, اور یہ بھی پتہ تھا کہ نان ملٹری ٹارگٹس ہوں گے, اور یہ ثابت ہوا کہ کوئی بھی ملٹری ٹارگٹ انہوں نے اچیو نہیں کیا. اس سے پہلے ہی لوگ تجزیہ کر رہے تھے کہ مظفر آباد, کوٹلی, مرید کے اور بہاولپور نشانہ ہو سکتے ہیں. ہماری ایجنسیوں کو پتہ تھا, تبھی تو ملک بھر میں تقریباً 200 مدارس خالی کروائے گئے. تو سوال کچھ پیدا ہوتے ہیں. نمبر 1, بھارت کو بھی معلوم تھا کہ ممکنہ ٹارگٹس والے 200 مدارس خالی کروا لیے گئے. تو پھر ان خالی عمارتوں میں جن کی اہمیت ایک سمبل سے زیادہ نہ تھی, وہاں درجنوں میزائل حملے کر کے کیا حاصل کیا گیا. دیکھیں, سوائے مسعود اظہر کے یا ایک اور جگہ جہاں پہ کسی جنرل صاحب کے بچے, کرنل کے بچے کی شہادت ہوئی, اس کے علاوہ بھارت تو 9 جگہوں پر حملے کی بات کر رہا ہے. تو وہاں درجنوں میزائل حملے کر کے کیا حاصل کیا گیا. بغیر کسی رکاوٹ کے میزائل پاکستان کے اندر پہنچے تو کسی ملٹری تنصیب کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. دیکھیں, میزائل کو تو نہیں روک سکے نا ہم, پاکستان کے پاس کوئی ڈیفنس سسٹم نہیں تھا اس میزائل کو روکنے کے لیے. یہ تو ثابت ہو چکا. اب تک پاکستانی فوج نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے ان کے میزائل انٹرسیپٹ کیے ہیں. ہمارے پاس میزائل کے خلاف ڈیفنس سسٹم نہیں تھا جو ایئر ٹو سرفیس میزائل تھے. جبکہ بھارت کو دیکھے تو ان کے پاس بھی کوئی میزائل ڈیفنس سسٹم اچھا نہیں ہے, کیونکہ ہم نے ان کے جہاز انہی کے حدود میں گرائے ہیں. دونوں میزائل طاقتیں ہیں, دونوں کے پاس سٹیٹ آف دا آرٹ ویپنز ہیں, تو دفاع کا کوئی نظام دونوں کے پاس نہیں ہے. بہرحال ایسی صورتحال میں وہ کسی ملٹری تنصیب کو بھی نشانہ بنا سکتا تھا, کیونکہ ملٹری کو اصل دشمن کہتا ہے, جن کو آتنکواد کا سرغنہ کہتا ہے, لیکن کسی بھی تنصیب کو نشانہ نہیں بنایا گیا. تو کیا مقصد صرف اور صرف ملکی سیاسی منظرنامے کے لیے سیاسی فائدہ اور بیانیہ تھا؟ یہ ایک سوال ہے. پھر پاکستانی حکام کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ تھا, تو چین سے حاصل کیا گیا میزائل PHQ-9 استعمال کر کے ان میزائلوں کو کیوں نہیں روکا گیا؟ خدا نہ خواستہ کوئی سیاسی ڈیل تو نہیں تھی جس بارے میں امریکی وزیر خارجہ کا بیان تھا کہ بھارت کو کچھ کرنے دو اور بدلے میں ہلکا پھلکا تم بھی کچھ کر لو تاکہ دونوں ملکوں کا رانجھا راضی ہو, عوام کو مطمئن کر سکو. تو پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا حملوں کے وقت کا ایگزیکٹ علم نہیں ہو سکا, یعنی انٹیلیجنس ناکامی ہے کہ میزائلوں کو انٹرسیپٹ نہ کیا جا سکا؟ پھر چینی میزائل دفاعی نظام جو ہے وہ دھوکہ دے گیا اور 9 مقامات پر درجنوں میزائل گرے اور قریب موجود چند غیر متعلقہ شہری کولیٹرل ڈیمیج کا شکار ہوئے. پھر 5واں سوال یہ ہے کہ اگر انٹیلیجنس ناکامی تھی یا دفاعی نظام نے دھوکہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نہ خواستہ آئندہ جب بھی کبھی بھارت چاہے تو ملک بھر میں بیک وقت پہل کرتے ہوئے سینکڑوں میزائل داغ دے اور اہم مقامات کو بھسم کر کے جوابی کارروائی کا موقع ہی نہ دے. پھر 6واں سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان کے پاس انٹیلیجنس معلومات تھیں, میزائل روکنا ممکن نہ تھا,
تو مین لینڈ پاکستان پر حملہ کر کے خود مختاری کو روندنے اور معصوم شہریوں کو مارنے کے جواب میں پاکستان کی طرف سے فوری طور پر بھارت کے درجنوں میزائلوں، بھارت کی جو مین لینڈ ہے اس کو درجنوں میزائلوں سے کیوں نشانہ نہیں بنایا گیا؟ تو اس میں کہیں نہ کہیں کوارڈینیشن ممکن ہو سکتی ہے، ڈی ایسکیلیشن کی کوشش بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خواجہ آصف نے کہا تھا کہ اگر بھارت مزید کارروائی نہیں کرتا تو ہم ڈی ایسکیلیشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ اب جہازوں کو مارنا، چیک پوسٹوں کو تباہ کرنا، ایل او سی پر شیلنگ کرنا، مین لینڈ پر میزائل حملوں کا جواب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ چند سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں پتا، رات اندھیرے میں حملہ ہوا تو پاکستان کو تو فوری طور پر جواب دینا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، ہم نے ان کے جہاز گرائے لیکن ہم نے ان پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ ایسا کسی جنگ میں نہیں ہوتا۔ ایسا تب ہو سکتا ہے جب آپ کو پہلے سے حملے کا پتہ ہو اور آپ کو پتا ہو کہ ہم نے نپا تلا جواب دینا ہے۔ بہرحال نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے فوج کو پوری اجازت دے دی ہے کہ آپ جب چاہیں جیسے چاہیں بھارت کے حملے کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو یہ اس ٹائم صورتحال ہے۔ جہازوں کی تباہی جو ہے، پاکستان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے 5 جہاز جو ہیں وہ گرائے ہیں، جن میں 3 رافیل ہیں۔ یقین مانیں اگر ایئر سپیریورٹی پاکستان کی ہے تو اور میزائل بھی پاکستان کے پاس ٹکر کے ہیں تو پھر تو بھارت کسی جوگا نہیں ہے۔ بھارت نے تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی ہے۔ تو اس صورت میں تو ہم بگلیہار ڈیم جو ہے اسے بھی اڑا سکتے ہیں، یا کوئی ایسی کاروائی ہم کرتے ہیں تو مودی تو فیس سیونگ کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ سو یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہوگا، کیونکہ فوج پر تنقید کرنا اب کیونکہ حرام ہے۔ تو اس دوران آج سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹ ٹرائل کے کیس کا فیصلہ بھی سنایا جانا ہے۔ سپریم کورٹ نے اچانک وہ دن دیکھا جس دن فوج پر تنقید حرام ہے پاکستان میں، اور اب ملٹری ٹرائل کا فیصلہ وہ سنانے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے خلاف جو توہین عدالت کی کارروائی ہونی تھی وہ بھی کیس ڈی لسٹ کیا گیا ہے، جبکہ مخصوص نشستوں والا کیس زور و شور سے چلایا جا رہا ہے۔ یعنی ایک طرف بھارت حملہ آور ہے اور ادھر ہمارا پورا نظام پی ٹی آئی پر حملہ آور ہو چکا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔